بہر یہ لگی ہوئی ہے. لیکن پھر بھی میں کہوں گی نثار بھائی جب پٹیشن داخل کرنے جا رہے تھے تو تھوڑی سی بھی ٹانگیں نہیں کپ کپ آئیں؟ تھوڑا سا خوف نہیں آیا کہ یار اٹھا کے اگر مار دیا جاؤں گا حاکم بدہن خدا نہ خواستہ؟ بالکل بھی ٹانگیں نہیں کپ کپ آئیں؟ باجی سچ یہ ہے کہ اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کے کہتا ہوں ذہن بنا لیا تھا، کیونکہ جب بھائی سے بات ہوئی تھی تو اس وقت ذکر حسین تھا. یقین کریں کہ یہ میں آپ کو وہ بات بتا رہا ہوں جو بھائی کے اور ہمارے درمیان یا اس وقت جو کانفرنس میں تھے، ذکر حسین تھا اور 72 کا ذکر تھا. سبحان اللہ. تو میں نے درج نام کروا دیا کہ بھائی اگر یہ بات ہے تو بسم اللہ، اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. یہ میئر نہیں تھا، ناظم اعلیٰ تھا، اور واقعی اس نے کام کیا. کام لینے والے کا کمال تھا. یہ ناظم خبیث بنا. ناظم اعلیٰ تھا، اس کے بعد یہ ناظم خبیث بنا. تو باجی بات سچ یہ ہے کہ جب اپلیکیشن دی نا، ایمانداری کی بات ہے کہ نہ کم کپا ہوا بلکہ ذہن بن گیا میرا. آئے آر یا پار، مطلب پار ہی تھا، آر کا تو مطلب مجھے ذہن میں ہی نہیں تھا نا کہ اگر شہادت بھی تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے. سبحان اللہ. اور اگر غازی تو بھی کیا چاہیے. نہیں تو انسانیت کی خدمت کے لیے تو ہے. تو حسین علیہ السلام جو ہے مکہ سے جو نکلے تھے کربلا کی طرف تو وجہ انسانیت کی تھی نا. بالکل بالکل. تکلیف انسانوں کی تھی نا. جی جی. تو انہوں نے قبول کر کے نکل پڑے. نتیجے کی پرواہ تھوڑی کیا کرتے ہیں. دیکھا یہ جاتا ہے کہ مقصد کیا ہے، اور مقصد کے لیے نتائج کی پرواہ نہیں، حاصلات کی، کہ حاصل کیا کر رہے ہو، حاصل ہو نہ ہو اندر آپ کا کیا کہہ رہا ہے. تو باجی مجھے جو ہے دونوں راہوں میں فائدہ ہی فائدہ ہے. شہادت بھی صحیح بات ہے، تو غازی بھی. شہید ہوئے تو بھی فخر کی بات ہے. ہاں بالکل. اور زندہ لوٹا ہے تو غازی. اچھا نثار بھائی، ابھی آپ بات کرنے کے دوران کہہ رہے تھے کہ وہ ناظم خبیث، یہ کیا ذکر کیا ابھی آپ نے بیچ میں؟ اصل میں آپ نے جو ذکر کیا نا کہ خدمات کے حوالے سے، تو واقعی الطاف حسین کسی بھی انسان کو، وہ کسی بھی زبان، مذہب، فقہ سے تعلق ہو، تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا. اگر الطاف حسین کے اختیارات اور وسائل میں جی سب کچھ ہو نا تو سب سے پہلے وہ خود پڑیں گے، اس کے بعد دوسروں کو دعوت. بالکل. تو الطاف حسین بھائی میں یہ نیچر دیکھی کہ یہ ناظم اعلیٰ کو اگر برسات میں موجود تھا، سکنگ پمپنگ مشین لے کر آیا تھا تو اس کے پیچھے الطاف حسین تھا، باقی ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور اگر میں نے بھی اپلیکیشن داخل کی اس کے پیچھے بھی عکس الطاف حسین کا تھا کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں درخواست دے رہا ہوں، ایمانی جرات، کیونکہ وہ مجھے معلوم ہے کہ جب زلزلہ آیا تھا تو اربوں روپے، مجھے یاد ہے کہ صحیح طریقے سے نذیر حسین یونیورسٹی بن رہی تھی تو اس وقت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ تھی. الطاف بھائی کو کہا گیا ہے کہ اب اس کے جو ہے معاملات کو چلانے ہیں. تو الطاف حسین بھائی نے کہا کہ چھوڑو یونیورسٹی کو، انسانیت کو بچاؤ. وہ اربوں روپے اپنے والد کے نام پر یونیورسٹی کے جو رکھے تھے خدمت خلق فاؤنڈیشن میں رقم، وہ رقم بھی زلزلے کے متاثرین میں نے خود اپنے ہاتھوں سے جو ہے یہ ساری چیزیں خرچ کی. اور ہم نے نثار بھائی دیکھا کہ جو وہ امداد کا طریقہ تھا نا، وہ ویسا اب تک ہمیں کہیں نظر نہیں آیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہم جب کوریج کے لیے گئے، خدمت خلق کا جو بڑا ایک مرکز تھا، دواؤں کے دستگیر سے، دواؤں سے ناظرین ٹرک کے ٹرک جو ہے نا یہاں سے روانہ کیے گئے، کپڑے، کمبل، پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کے ٹرک یہاں سے. اور سب سے جو بہترین بات تھی، کیونکہ کشمیر میں زلزلہ آیا تھا اور کشمیر پورا 70% جو ہے پہاڑوں پہ آباد ہے، تو وہاں کے لوگوں کو کیسے زندہ بچایا جائے. ایک طرف کھائی اور ایک طرف دریا،
تو الطاف بھائی نے حکم دیا اور امیڈیٹلی جو ہے وہ آپ کو یاد ہے چادروں کے جست کی جو چادر ہوتی ہے اس کے باقاعدہ خیمے فولڈیبل خیمے یہاں سے گئے. بالکل ہم نے خود دیکھے, ہم نے خود وہاں پہ پیش کیے, ہاں بلکہ یہاں تک کہ ہم نے شادیاں کرائی. اس جو ہے مطلب کوئی ایسا گھر نہیں تھا جس سے میت نہ نکلی ہو, لیکن ان کو ماحول دینے کے لیے شادیاں کروائی وہاں پر, ان کا غم بٹایا. غم بٹایا, اور عیدیں بھی وہاں پر ہم نے کی. واہ. میں نے نہیں کی, فاروق ستار نے بھی کی, اور اس نے بھی مصطفیٰ کمال, حیدر عباس رضوی, واسع جلیل, یہ سارے جو ہے وہاں پر موجود تھے. واسع جلیل کہوں یا واسع ذلیل کہوں, سچی بات یہ ہے کہ ایسے امید نہیں تھی ان سے جو انہوں نے کیا ہے. تبھی منہ سے نکلتا ہے کہ واسع ذلیل کمال خبیث. تو ناظرین وہ جو خیمے تھے نا, جیسے بھائی ابھی بتا رہے ہیں کہ ابھی تک پچھلے سال کی جو بارشوں کا سیلاب آیا ہے وہ زمینیں, اور میرے بھی اندرون سندھ میں ایک بھائی بنے ہوئے ہیں جاننے والے, وہ لٹرلی رو رہے تھے کہ وہ آم کی جو فصل اگاتے تھے جو باہر بھی امپورٹ کرتے تھے, یہاں شہر کراچی میں پورے سیکریٹریٹ میں ان کے جو ہے نا دوست احبابوں کو 6-7 پیٹیاں وہ گفٹ کیا کرتے تھے. تو وہ رو رہے تھے, کہتے تھے کہ اس بار فصل ہی نہیں ہوئی ہے ہماری, اور ایسا برا وقت آیا. کہنے کا مقصد یہ کہ اگر الطاف حسین کو اجازت دے دی جاتی تو یقیناً آج نئی تر و تازہ فصلیں ہو رہی ہوتی, زمین کا پانی خشک ہو جاتا. تو ناظرین بہرحال پاکستان میں اگر کوئی کچھ کرنا چاہتا ہے تو اسی کو غدار بنا دیا جاتا ہے, اسی کو پتہ نہیں کیا کیا کر دیا جاتا ہے. نثار بھائی مختصراً میں بات کروں گی, آپ مجھے تھوڑا سا بتائیے کہ جب فیس بک پہ چلا اتنا ہم نے دیکھا کہ کس طرح ڈھاٹے باندھے ہوئے لوگ چار دیواری کا تقدس پامال کر کے آپ کے گھر میں آئے اور آپ کو جبراً اٹھا کے لے گئے, جبکہ میں نے یہاں آنے سے پہلے بھی مکمل ان کی تحقیقات کی ہے, ان پہ کوئی کرمنل کیس نہیں ہے, کردار کے افکار کے بالکل صاف ستھرے انسان ہیں. صرف ان کا جرم یہ ہے کہ یہ الطاف حسین کے وفادار ہیں, الطاف حسین کے نظریات کو پسند کرتے ہیں, صرف ان کا جرم ہے. کیا آپ پہ کبھی کوئی FIR وغیرہ کٹی ہوئی ہے, کوئی جرم کیا آپ نے, کوئی موبائل چھینا ہو, کسی کا مرڈر کیا ہو, کسی کے گھر میں ڈاکہ واکہ ڈالتے ہوئے تو نہیں پکڑے گئے آپ؟ ہر جرم کیا ہے. سب سے بڑا جرم الطاف حسین سے محبت ہے, باقی ہر جرم کیا ہے. اور الطاف حسین کی محبت نے تمام جرائم کی سوچ ختم کر, یہ ہے الطاف حسین کی محبت. اب جس کو جو ہے جرائم نظر آئیں یا جس کو جو ہے محبت نظر آئیں یا جن کو خدمت نظر آئے, یہ ان کے اپنی سوچ کی بات ہے. جو بھی ہوں میں یہی ہوں. مجھے مختصراً بتائیے کہ آپ کو جب یہاں سے لے کر گئے اور جو ویڈیوز میں ہم نے بھابھی کی آوازیں سنی, بچی کی آواز سنی کہ وہ دعائیاں دے رہی تھی ہمارے بابا کو نہیں لے کے جاؤ, ہمارے بابا نے کچھ نہیں کیا, بھابھی بھی کہہ رہی تھی کہ میرے سر کا سایہ ہے. اور سوشل میڈیا پہ ناظرین سب کچھ پڑا ہوا ہے, آپ سرچ کریں گے تو سب مل جائے گا کہ کس طرح سے بے دردی سے ان کو گھر کے اندر کود کے اٹھا کے لے کے گئے. تو وہاں جا کے آپ کے ساتھ کیا بیہیویئر تھا, آپ کے ساتھ کیا ہوا, اور کیا کہہ رہے تھے کہ ہم تمہیں اس بات پہ چھوڑ دیں گے اگر تم نے ایسا کر لیا, کیا ان کے مطالبات تھے؟ بس ان کا لے جانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ نے یہ درخواست کیوں دی ہے. اچھا, مہاجر مر گئے ہیں. میں نے کہا کہ ان سے کیا, میں نے اس لیے دی ہے کہ میرا فرض بنتا ہے, اور یہ جو ملک پورے میں سیلاب برسات ہوئی ہے, خصوصاً سندھ میں جو ہوئی ہے, تو میرے اندر کے انسان نے یہ مجھے کہلوایا, کوئی الطاف حسین کا احسان نہیں ہے. اندر کے انسان نے مجھے کہلوایا یہ کرو, اور میں نے کیا. اب جو انہوں نے کرنا تھا وہ سب کو پتا ہے. اب میرے پاس کوئی ثبوت تو ہے نہیں کہ میں پیش کر سکوں کہ میرے ساتھ ان کا کیا بیہیویئر تھا. کچھ تو میرے ناظرین کو پتا ہے, یہ تو سب کو پتا ہے کہ جب نماز پڑھاتے تھے تو آنکھیں بند, مطلب نماز تو پھر کہتے ہیں کہ روٹی کھلاتے ہیں زنجیریں لگی ہوئی ہیں, آنکھیں بند. نماز پہ بھی جب یہ صورتحال ہو تو ہم ان کو کیا کہیں, مسلمان کہیں, انسان کہیں, کیا کہیں؟ تو خود ہی فیصلہ کر لیں. یہ کہہ کے جان چھڑائیں گے کہ ہم مجبور تھے, تو جب مجبور کرنے والے لوگ ہیں ان سے ہی میری درخواست ہے کہ کچھ سوچو, سمجھو, دیکھو کہ الطاف حسین ایک حقیقت ہے, جو کہتا ہے وہ کرتا ہے. صرف یہ لفظ آسان نہیں ہے کہنا اور کرنا,
اس کے پیچھے بہت ایک بڑی تاریخ ہے. تو الطاف حسین کی جدوجہد کو سمجھو, غور کرو کہ وہ اپنے کارکنان کو اپنے ہاتھ سے پکا کے کھلاتے ہیں. یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اس دور میں اتنی بڑی سوچ رکھنے والا, اتنا بڑا فکر دینے والا, یہ پکانے کا مقصد یہ ہے کہ پوری جہاں پر بھی جوریڈکشن ہوگی الطاف حسین کے حدود ہوں گے, وہاں کے لوگوں کو پکا کے کھلانا الطاف حسین کی ذمہ داری میں ہوگا. صرف یہ نہیں ہوگا کہ روٹی, کپڑا اور مکان. الطاف حسین جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. صرف منشور میں لکھنا آسان ہے, روٹی, کپڑا, مکان. کس کے پاس ہے روٹی, کس کے پاس ہے مکان؟ تو یہ کہاں در بدر ہے انسان. یہ سوچو حکمرانوں, سوچو. الطاف حسین کو دیکھو, الطاف حسین کو سمجھو. یہ جو پکا کے کھلاتا ہے تم اپنے پتہ نہیں کیا سوچ سمجھتے ہو. یہ ایک درس ہے, ایک میسیج ہے کہ مجھے چھوڑو, پورے پاکستان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ ان کو پکا کے کھلاؤں گا, ان کی خدمت کروں گا, ان کو گھر میں ساری چیزیں میسر کر کے دوں گا جو انسانی بنیادی حقوق ہیں. یہ ایک میسیج ہے. میرے بھائی سوچو, سمجھو, الطاف حسین کو سمجھو. یہ الطاف حسین صرف مہاجروں کا نہیں, انسانوں کا لیڈر ہے. مسلمان بھی نہیں محدود کرو, انسانوں کا لیڈر ہے. اور یہ آج وقت آنے والا ہے. اگست کے مہینے میں ملک آزاد ہوا تھا, آج بھی ہم غلام ہیں. غلامی سے نجات کے لیے خود کو نکلنا ہوگا. اب نبی نہیں آئیں گے, خود کو نکلنا ہوگا. قرآن میں بھی خدا نے خود ہی فرمایا ہے, اس قوم کی تقدیر تبدیل نہیں کروں گا جب تک وہ خود بیدار نہیں ہوں گے. 14 اگست آ رہی ہے, اگست کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. انشاءاللہ تعالی جشن منائیں گے, غلامی سے آزادی کا جشن منائیں گے انشاءاللہ. نثار بھائی, ایک ہوا ہے, ایک خوف ہے, اسٹیبلشمنٹ, فوج. تو آپ تو یہ سب چیزیں دیکھ کر ہیں, آپ کیا کہتے ہیں کہ واقعی ہماری اسٹیبلشمنٹ اتنی ظالم ہے, ہماری فوج اتنی ظالم ہے کہ لوگوں کو اٹھا لیتی ہے؟ کیا اس کے پیچھے کار فرما ہیں, کچھ لوگ ہیں, یا کیا ہے؟ کس وجہ سے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتی ہے؟ جیسے ناظرین, ہم نے آپ کو کئی دفعہ ہم بتا چکے ہیں کہ نہ تو کوئی میجر کلیم کا قتل ہوا تھا اور نہ ہی کوئی جینا پور کی سٹوری تھی. 17 سال بعد بریگیڈیئر امتیاز نے جو ہے وہ آ کے اس دھبے کو دھویا تھا. تو یہ ایک ہوا بنایا ہوا اسٹیبلشمنٹ, فوج, آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, میں یہ کہتا ہوں کہ اگست کا مہینہ ہے, 47 پہ نظر رکھو کہ وہ بھی تو انسان تھے. آج بہت بڑی ٹیکنالوجی ہے, سیکنڈوں کی خبر پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. اس وقت دنیا میں بات پہنچانا مہینوں کی بات ہوتی تھی, اب سیکنڈوں کی بات ہے. اتفاق یہ ہے کہ مہینہ بھی اگست کا ہے. اب اسٹیبلشمنٹ کرتی تھی, کرتی ہے. جنہوں نے آزادی لینی ہے انہیں ہی نکلنا ہوگا, باقی کسی کا کام نہیں ہے. بیمار نے ہی دوائی کھانی ہوگی تب صحت یاب ہوگا, شفا بھی تبھی ملے گی جب دوائی کھاؤ گے. آزادی کے لیے نکلو گے تو آزادی ملے گی. اور اسٹیبلشمنٹ بھی انسان ہے, وہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا جذبہ کتنا ہے, آپ واقعی چاہتے ہو یا رسمی آزادی کی بات کرتے ہو. اگر واقعی آزادی کے لیے نکلتے ہو تو یہی اسٹیبلشمنٹ آپ کا حصہ بن کے اس ملک, اس وطن عزیز کے لیے جو خدمات سر انجام دے گی, جو آج نیگیٹو دے رہی ہے, انشاءاللہ تعالی ہم ہی ان سے پازیٹو ملک کی ترقی, اس کی بہتری کے لیے اسی ہی اسٹیبلشمنٹ سے خدمات سر انجام دلوائیں گے. ہم نظام ایسا بنائیں گے کہ کسی کو کہنے کی ضرورت نہ ہو, ہر ایک کی ذمہ داری ہے. جو بھی غفلت پائے گا اس کے ساتھ وہی ہوگا جو سربراہ کے ساتھ ہوگا. صرف نیچے سے نہیں, اوپر سے
कानून सबके लिए। हम यही चाहते हैं कि सरासरी बराबरी, जब इंसाफ बराबर होगा तो तरक्की यकीनी होगी, इंसाफ बराबर होगा आज़ादी यकीनी होगी। इंशाअल्लाह ताला ये महीना आज़ादी का है, निजात का है। आए हम किस किस का तबसरा करें, सबको देखा हुआ है, सब पहचाने हुए हैं। मैं किस किस का नाम लूं, बुरे अल्फाजों में या अच्छे अल्फाजों में, सब आजमाए हुए हैं। अब अल्ताफ हुसैन ही रहता है, आजमा के देख लो क्या हो जाएगा। इतने 75 साल हमने वक्त ज़ाया किया है, और ज्यादा नहीं, 3 साल, 5 साल भी नहीं मांग, 3 साल ना अमल हो। यकीन करें कि जो सजा तजवीज करें या पहले से ही कर लो, स्टाम्प पेपर हम लिख के दे देंगे। अल्ताफ हुसैन भाई से मैं दिलवा दूंगा, मैं वायदा करता हूं, ईमानदारी की बात है, लेकिन अख्तियारात होने चाहिए। और हम अख्तियारात, अल्ताफ हुसैन अख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल कभी नहीं करते। वो सबसे मुशावरत करके, सबकी राय लेके ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें किसी को तकलीफ और शिकायत ही नहीं रहती। मसाइल का हल अल्ताफ हुसैन। अच्छा निसार भाई, आप इतने यकीन से ऐसे कह रहे हैं कि 14 अगस्त जो है वो आज़ादी से मुराद आपकी क्या है? पहले तो वजाहत करें, ऐसा ना हो मेरा चैनल ही बंद हो जाए। आज़ादी का मकसद ये है कि जो आप महज़ब अंदाज और महज़ब मुआशरे में जो चीज़ें होती हैं वही हमें भी मुयस्सर हों। मुयस्सर करने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, सिस्टम भी है, अफरादी कुव्वत भी है। उसका नाम सिर्फ एक ही फाउंडर है जिसका नाम अल्ताफ हुसैन है, बाकी उसके पास टीम तैयार है। कि मैं ऐसे ज़बानी कलामी बात नहीं कह रहा हूँ, रियली बात यह है, मतलब आप अमलन कहता हूँ। आप ये चाह रहे हैं कि अल्ताफ हुसैन पर से पाबंदी हटा दी जाए, और आपको कभी इम्कान है कि अगर अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले बाहर निकल आते तो हमारी जो रियासत है, हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है, वो अवाम की उस राय का एहतराम करेंगे? ऐसा लग रहा है, कुछ सिनेरियो ऐसा हो रहा है? असल ये है कि अब खुल के मैं कह रहा हूँ, सबको आजमाया है। 3 साल मुख्तसर हैं। अल्ताफ हुसैन को पूरे पाकिस्तान का निजाम चलाने के लिए अख्तियारात दे दो, और 3 साल में रिजल्ट मुयस्सर न हो तो हम सजा के मुस्तहिक। अब क्या मैं खुल के बता दूं, अल्ताफ हुसैन के पास निजाम है, वो खुद सदर वज़ीर आज़म नहीं बनेगा, उसके पास टीम है, उसके पास सिस्टम है। जैसे नाज़िम आला शहर का चलाता था, बरसातों में भी होता था, तो अल्ताफ हुसैन के नजरिए और सोच में ईद की छुट्टी भी नहीं है, 10 मुहर्रम को भी गम हुसैन में खिदमत सर अंजाम देनी है। तो 11 रबीउल अव्वल की पैदाइश के दिन में भी छुट्टी नहीं है। उनके एहतराम के लिए जो इंतज़ामात करने हैं वो इंतज़ामात में मसरूफ़ होते हैं। अल्ताफ हुसैन भाई के पास उनके नज़रिए में कोई छुट्टी का तस्वर नहीं है, एक ऑटोमेटिक सिस्टम है जो कि चलाना चाहते हैं, उनके पास निज़ाम है। तो पूरे पाकिस्तान के निज़ामत दे दो, अख्तियारात दे दो। अब ये हैं, मुझे पता है, बनते हैं, बने हैं, अब भी लगे हुए हैं सभी। यकीन आपको करो। क्या लगता है एस्टेब्लिशमेंट आप लोगों को रिलीफ देगी? आपकी राय का, आवाम की राय का एहतराम करेंगे? ये मैं ही तो उनकी मुतवज्जह कराना चाहता हूँ, तो गौर तो करो, देखो तो सही, समझो तो सही, तहकीकात कर लो। दिनों में तहकीकात हो जाती है, और अगर आप किसी का हमें दे दो, हम दिनों में मालूमात करके दे देंगे। अगर आप चाहते हो कि वाकई जो है हमें एक सॉफ्टवेयर की तरह निज़ाम बताओ, तो E to Z हम निज़ाम बताएंगे, सिर्फ मुल्क में रहने वाले इंसानों के लिए नहीं। निज़ाम हमारे पास इंसान, जानवर, परिंदे, पौधे, जितनी भी मखलूक़ात खालिक की है,
ان کے لیے نظام ہے، تو ہمیں نظام چلانے کے لیے موقع تو دے دو، اختیارات ہوں، محتاج نہ ہوں۔ محتاج ہوں گے تو ٹائٹا، اس لیے تو ہم پسند نہیں ہے کہ کھرا بولتے ہیں، کھری بات کرتے ہیں، کام کہتے ہیں تو کام لینا بھی آتا ہے۔